اگلا سوال ہے کہ امام وقت کی معرفت کے بغیر مرنے والا جہالت کی موت مرتا ہے. ہاں جی. تو یہ فرمائیں کہ معرفت امام سے کیا مراد ہے اور اس دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ایک سوال کے یہ دو سوال ہیں. پوری تقریر ہے. میں مختصر جواب دوں گا کہ ہماری ذمہ داری معرفت سے مراد یہ ہے کہ امام کا نسب نامہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے زمانے کا امام اس کا نام کیا ہے, اس کے والدین شریفین کون ہیں, کس خاندان کا فرد جلیل ہے, اس کا پیغمبر اکرم کے ساتھ رشتہ کیا ہے, ناتا کیا ہے. لہذا اس کے بعد پھر امام کو کیسا ہونا چاہیے, وہ جس کے مسند کا وارث ہے اس کی صفات کا آئینہ بردار ہونا چاہیے. نبی اگر عالم علم لدنی ہیں تو سکولوں کالجوں کا پڑھا ہوا نبی کا وارث نہیں ہو سکتا, اس کے لیے بھی عالم علم لدنی ہونا ضروری ہے. اگر نبی بہادر ہوتا ہے تو پھر ان کے قائم مقام امام کو بھی ماشاءاللہ اللہ کا شیر ہونا چاہیے, دلیر ہونا چاہیے. یہ نبی کہ اگر اعلیٰ خاندان کا فرد ہوتا ہے کہ جس کی مستورات کی طرف, جس کے مردوں کی طرف دشمن بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا, تو ایمان کا خاندان بھی ایسا بلند و بالا ہونا چاہیے کہ کوئی ان کو شہید بھی کر دے پر ان کے حسب نسب پر کوئی حملہ نہ کر سکے. اگر نبی کے لیے صاحب معجزہ ہونا ضروری ہے تو ان کی مسند کا وارث بھی وہ ہوگا جو صاحب اعجاز ہو. یہ ہے معرفت امام. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو خدا مانا جائے یا نبی مانا جائے. خدا خدا ہے, نبی نبی ہے, امام امام ہے. کلمے میں سچ کچھ بتا دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ, جہاں تک توحید کا تعلق ہے اس کا کوئی شریک نہیں, وہ صرف ایک ہے. محمد الرسول اللہ اور پیغمبر اکرم نبیوں کے سید و سردار, ساری کائنات کے آقا نامدار, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے شریک نہیں ہیں. اور جہاں تک مولا علی کا تعلق ہے وہ اللہ کے بندوں میں پیغمبر اکرم کے بعد سب سے افضل بھی ہیں, اعلیٰ بھی ہیں, امام بھی ہیں, ساری دنیا ان کی غلام ہے. لیکن اللہ بھی نہیں, بلکہ رسول بھی نہیں, اللہ کے ولی ہیں اور پیغمبر خاتم کے بلا فصل وسیع ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. یہ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا رزق میں وسعت یا کمی کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے یا نہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. بار بار قرآن کی آیت ملتی ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے, جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی, ہر آدمی کو اتنا ملتا ہے جتنی کوشش کرتا ہے. ایک آدمی کہے کہ اللہ رزق وسیع کرتا ہے, میں محنت نہیں کرتا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کوٹھے کے اندر تالا لگا کے بیٹھ جائے, انشاءاللہ بھوکا مر جائے گا, 4 دن کے بعد اس کا جنازہ نکل جائے گا, اللہ چھت پھاڑ کے روزی داخل نہیں کرے گا. لہذا اللہ کرتا ہے لیکن انسان کے اعمال و کردار کو بھی اس میں دخل ہے. اس لیے مولا علی نے فرمایا تھا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مالو, ہم اللہ کی عادلانہ تقسیم پہ راضی ہیں جس نے ہمیں علم کی دولت سے نوازا, ہمارے دشمنوں کو مال و دولت سے نوازا. فإن المال یفنان قریب, ایک وقت آئے گا نہ مال رہے گا نہ مالدار رہے گا, نہ زمین رہے گی نہ زمیندار رہے گا, لیکن علم و دولت ہے. قیامت کبریٰ بھی آ جائے گی, نہ علم کو زوال ہے نہ علماء کو فنا ہے. یا
اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ہر کنسٹرکشن محکمے میں کمیشن مقرر ہوتی ہے، تحریری نہیں بلکہ زبانی طے شدہ فکس کمیشن ہوتی ہے، اس کا دینا لینا جائز ہے یا ناجائز؟ کمیشن کا معنی رشوت ہے جی، فلانی ملازمت کے لیے اتنے پیسے تھے، فلانی سروس کے لیے اتنے پیسے تھے، اگر کاروبار کوئی کرنا ہے، خریدنی ہے کوئی مشینری، اس میں خریدار کو جو بیچنے والا اپنا حکومت کی طرف سے نمائندہ ہے، اس کو اتنے پیسے دیے جائیں گے، یہ سب رشوت کے بدلے ہوئے نام آئے، یہ سب حرام خوری کے طریقے آئے۔ آدمی کو چاہیے دیانتداری کے ساتھ جتنی چیز میں جتنی قیمت میں آدمی خریدے اتنے پیسے ادا کرے، کسی سے رعایت کرانا یہ رشوت کہلاتا ہے، تاکہ اس کی دکان سے خریدا جائے تو اس کا مال جلدی بک جائے، دوسرے مکھیاں مارے میں